نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی بک کو کنٹینیو کرتے ہیں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے روحانی لباس، یعنی کہ چیپٹر ہمارا بھی وہی ہے قرآن کا پیغام انسانیت کے نام۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نمبر 7 سورہ اعراف میں فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے بدن کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنے اور زینت بھی، اور تقوی کا لباس اس سے بھی بہتر ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ غور کریں۔ اے آدم اولاد، شیطان تم کو بہکا نہ دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا۔ اس نے ان کا لباس اتروائے تاکہ ان کے سامنے بے پردہ کر دے، اور اس کے ساتھ ہی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ تھی چند باتیں جو کہ آیا نمبر 27 اور 27 سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیں کلیئر کر کے کہ دیکھو یہ بات کبھی بھی نہ بھولو کہ جو شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز تمہیں عطا فرمائی کہ جو کہ زینت کا بھی باعث ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زینت کو ناپسند نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتے۔ پھر یاد کرایا کہ دیکھو کچھ بھی پہنو، کلر کیسا بھی ہو، ڈیزائن کیسا بھی ہو، لیکن پرہیزگاری کا لباس جو ہے اس کو کبھی بھی مت بھولو۔ پھر فرمایا کہ دیکھو تمہارے باپ یعنی کہ آدم علیہ السلام کو اس دشمن نے بہکایا اور ان کے ساتھ اس نے دشمنی کی، جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور جنت سے نکلوا دیا۔ تو پھر دیکھو دوسری بات یہاں پر جو ضروری مینشن کی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان یعنی کہ وہ ان سین چیز ہے نا، ان کو ہم تو نہیں دیکھ سکتے، جنات کو، شیاطین کو، کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں وہاں سے بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے جو شیطانی جگہیں ہوتی ہیں جیسے کہ خاص کر واش روم ہے، تو تھوڑا سا ریوائز کراؤں گی اس بات کو کہ اکثر ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہاں تو ہم اکیلے ہیں، تو کہ ہم تو اکیلے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، یا پھر روم میں، تو ایسی جگہوں پر شیطان جو ہے ہمارے اوپر حملے کرتا ہے اور پھر ہمیں ایسی باتوں میں، ایسی چیزوں میں الجھا کے رکھتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ واش روم میں کم سے کم جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کیا جائے۔ تو آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ظاہری لباس کی طرح انسان کو ایک اندرونی لباس کا بھی درکار ہے۔ یہ تقوی کا لباس ہے، یعنی کہ جو اندر انسان کی پرہیزگاری ہوتی ہے، ہر موقع پہ پک اینڈ چوز کرنا کہ میں لباس کون سا پہنوں، زیادہ وہ سی تھرو بھی نہ ہو اور زیادہ ٹائٹ بھی نہ ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہے اندر سے انسان کو میسج دیتی ہیں کہ وہ کیسا لباس پہنے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف، حق کا اعتراف، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے صرف ایک معیار رکھنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ سمجھنا، تواضع کو اپنا شعار بنانا، دنیا میں گم ہونے کی بجائے آخرت کی طرف متوجہ رہنا۔ آدمی جب ان چیزوں کو اپنائے تو گویا کہ وہ اپنے اندرونی وجود کو لباس پہناتا ہے، اور اگر وہ اس کے خلاف رویہ اختیار کرے تو وہ اپنے اندرونی جو اس کا ہے باطن جو ہے وہ اس کو ننگا کرتا ہے۔ ظاہری جسم کو کپڑے کا بنا ہوا لباس ڈھانکتا ہے اور باطنی جسم کو تقوی کا لباس جو ہے وہ کور کرتا ہے۔
شیطان آدمی کو بہکاتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کی جو حدود ہیں اس کو توڑے۔ وہ ایسے معصوم راستوں سے اس کی طرف آتا ہے کہ آدمی کا گمان بھی نہیں جاتا کہ ادھر سے اس کی طرف گمراہی آ رہی ہوگی۔ شیطان انسان کے نازک مقامات سے اس پر حملہ کرتا ہے، کبھی ایک بے حقیقت نظریے کے خوبصورت الفاظ میں بیان کرتا ہے، کبھی ایک حصے دوسری حقیقت کو، یعنی کہ وہ ہر طریقہ اپناتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ اس وقت اس کی کیا کمزوری ہے۔ وہ ہمارے پریشانی کے موقع ہو سکتے ہیں، جیسے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے، خاص کر جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں، وہ اپنے ہوش و حواس، اپنے لباس کی تمیز ان کو نہیں پتہ چلتا، غیر محرم کے سامنے وہ کیا کہہ رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، ان کا جو سر پہ کور ہے وہ بھی انکور ہو جاتا ہے۔ تو ہر حالت میں تو پھر وہ کوئی بھی موقع جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا۔ پھر اس طرح خوشی کے جو مواقع ہیں ادھر بھی وہ کہتا نہیں سوکھے اتنا تو ہو ہی سکتا، اب اتنا بھی کیا، اتنی بھی سختی کیا، اب اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں، دنیا بھی تو رکھنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں جس میں وہ انسان کو گھیر لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان ساری چیزوں کو بر وقت جو ہے وہ احساس دلائے کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا، یہ ہمارے دشمن شیطان کی طرف سے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی مولی چیزوں میں فوائد کا خزانہ بتا کر سارے لوگوں کو اس کی طرف دوڑا دیتا ہے، کبھی ایک فائدہ حرکت میں ترقی کے راز جو ہے وہ ترقی کا راز بتاتا ہے کہ یعنی کہ چھوٹا سا فائدہ کہ اس میں تم کرو گے تمہیں بڑا فائدہ ہوگا، کبھی ایک کبھی دوسرا، یعنی کہ ہر طرح سے وہ کوئی بھی حربہ اپنا ضائع نہیں کرتا۔ شیطان ان لوگوں پر کامیاب ہوتا ہے جو خدا کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے پیچھے جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان پر اس کا زیادہ حملہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو دلائل کی زبان میں بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، جنہیں اپنے ذاتی رجحانات کے مقابلے میں حق کے تقاضے کو ترجیح دینا گوارا نہیں ہوتا، جن کو ایسی سچائی نظر نہیں آتی جس میں ان کے فائدوں اور مصلحتوں کی رعایت شامل نہ ہو۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں بھی کہ اگر ہمیں کسی چیز میں فائدہ نظر آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو جلدی سے لے لیتے ہیں، جس میں کم فائدہ نظر آتا ہے تو اس میں پھر تھوڑا سا ہم میل میخ نکالتے ہیں، اچھا اتنا بھی کیا، اب یہ تو بہت زیادہ سختی ہو گئی، فلاں بھی تو یہ کر رہا ہے، یہ بھی تو ہو رہا ہے، دنیا یہ ہے۔ تو اس طرح کی جو ایکسکیوزز ہوتے ہیں دماغ میں کون ڈالتا ہے؟ ہمارا دشمن شیطان۔ تو اس طرح کی ساری باتیں جیسے کہ یہاں آج ہم نے پڑھا کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی کائنات کی جو نشانیاں ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں ان کو نہیں پہچانتے، اپنا ہی ایک زاویہ بناتے ہیں سوچنے کا، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خسارے میں جاتے ہیں، شیطان کے ہتھ کنڈوں میں آ جاتے ہیں۔ شیطان ان کو جیسے چاہے اپنی انگلی پر نچاتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں، تو وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خیال جو ہے، یہ وسوسہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، مجھے اس کی طرف نہیں چلنا۔ وہ اس اپنے خیالات کو جو ہے وہ نکال دیتا ہے، ان کا اپنی ذات کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر پورا کنٹرول ہوتا ہے۔ تو جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا تو وہ کامیاب ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا بنائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔